فخر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ ہمبن ٹوٹا کا جو پورٹ ہے سری لنکا کا، وہ چائنا کو دیا گیا تھا، اور اس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی جو ملٹری کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہوں گی، باقی ٹریڈ اینڈ بزنس کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ بٹ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک چائنیز جو شپ ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور وہ عام شپ نہیں ہے، بلکہ وہ سیٹلائٹ اور جو میزائل ٹریکنگ سسٹم ہے اس سے لوڈڈ ہے، اور اس کے اوپر انڈیا کو یقیناً تشویش ہے، اور میرا خیال ہونی بھی چاہیے، اور اس کی وجہ مختلف وجوہات بتائی گئی۔ ایک تو آپس میں ان کا جو پچھلے 2-3 سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایل اے سی کے اوپر، ایک تو وہ ایشو ہے، لیکن دوسری طرف سری لنکا اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ موجود ہے کہ جہاں پر لازمی سی بات ہے کہ نہ تو پراپر فورس ہے نہ کچھ اور ہے، تو وہاں پر اس ایسے ٹائم میں چائنا کا جہاز آنا، اور وہ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی ڈسٹنس جو بیچ میں ہے وہ بہت کم ہے ہندوستان اور امبٹوٹا پورٹ کے درمیان، تو یہ بھی ایک انڈیا کا یقیناً کنسرن ہوگا، اور وہ اس حوالے سے کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے۔ یہ جو جہاز آیا ہے فرام 11 ٹو 17 جو اگست ہے، اس نے وہاں پر رہنا ہے، اور مطلب یہ کیا کام کرتا ہے یہ آپ کو مطلب تھوڑا سا بتا دوں کہ سری لنکا نے چین کے ایک ایسے بحری جہاز کو، یعنی شپ کو، امبنٹوٹا جو پورٹ ہے اس میں آنے کی اجازت دی ہے، جو سیٹلائٹ اور میزائل ٹریکنگ سسٹم سے لیس ہے، اور اسے تلاش اور تفتیش کے کام میں مہارت حاصل ہے۔ اچھا، اب آگے جا کے جو انڈیا میں اس کے حوالے سے ایک بے چینی پائی جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ سری لنکا کی میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈیا نے اس بارے میں باضابطہ طور پر جو اعتراض ہے وہ درج کروائے سری لنکا کو، لیکن اس کے جواب میں سری لنکا نے کہا، مطلب یہ تشویش کے باوجود انہوں نے اس جہاز کو روکنے سے انکار کیا ہے کہ یہ ہم روکیں گے نہیں، بلکہ یہ آئے گا۔ اچھا، انڈیا پہلے اس سے کہہ چکا ہے کہ اپنی سلامتی اور اقتصادی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہمبنٹوٹا بندرگاہ میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس بندرگاہ کا جو ڈسٹنس ہے وہ جو ساؤتھ جو اسٹیٹس ہیں انڈیا کی، وہ صرف چند کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ ہے، اور یہ ایک سب سے اہم وجہ ہے اس چیز کی جو تشویش ہے ہندوستان کی۔ اس وقت سری لنکا یقیناً سب کو پتا ہے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس بحران سے نکلنے میں انڈیا نے سری لنکا کی زیادہ سے زیادہ مالی مدد کی ہے، بالکل مطلب ہر طریقے سے انہوں نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو کوئی لون کے طور پہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے نا، قرض حسنہ کہا جاتا ہے، کہ آپ بغیر مارک اپ کے جب آپ کے پاس یہ پیسے ہوں گے تو آپ ہمیں لوٹا دیں۔ مطلب آج کل کوئی ویسے نارملی کرتا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ پاکستان کیونکہ اس وقت ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی نہیں دیتا ایسے، اگر دیتا بھی ہے تو اچھے خاصے مارک اپ چارج کرتا ہے۔ اچھا، سری لنکا نے اس جو معاملہ ہے، میٹر ہے، اس پر وضاحت پیش کرتے ہوئے اسے ایک جائز سرگرمی قرار دی، اور کہا کہ وہ ماضی میں کئی اور ممالک کو بھی اس طرح کی اجازت دے چکا ہے۔ سری لنکا اب تک کہتا رہا کہ وہ بنٹوٹا کا جو پورٹ ہے وہ جو ملٹری سرگرمیاں ہیں، ملٹری ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن سری لنکا کے جنوب میں واقع، یعنی ساؤتھ میں جو امبٹوٹا اسٹریٹجک لحاظ سے ایک اہم مقام پر واقع ہے، جسے سری لنکا نے چین سے قرض لے کر بنایا۔ اچھا، روزنامہ دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا کی وزارت دفاع نے اس سے قبل چینی جہاز کے ہمبنٹوٹا آنے کی خبروں کو مسترد کر دیا تھا، تاہم سری لنکا کی وزارت دفاع نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا کہ انہوں نے پہلے چینی جہاز کی آمد سے متعلق خبروں کی تردید کیوں کی تھی، لیکن آگے خبر کے مطابق کرنل ہیرات نے کہا کہ ایسے جہاز انڈیا، چین، جاپان، آسٹریلیا سے وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، انڈیا کیوں مطلب اس پہ تشویش ہے ان کو، اور ان کے کنسرنز ہیں؟
قرض کی ادائیگی میں ناکامی کے بعد 2017 میں 2017 میں سری لنکا نے جنوب میں واقع اس اہم امپورٹنٹ پورٹ کو باضابطہ طور پر 99 ایئرس کے لیے لیز پر چین کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ پورٹ جو ہے ایشیا اور یورپ کے درمیان اہم ایک بہت امپورٹنٹ سمندری جو ایک کوریڈور ہے اس کے طور پہ مطلب وہاں پہ یہ قریب واقع ہے۔ انڈیا اور امریکہ نے ہمیشہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ 1.5 ارب ڈالر کی لاگت سے بننے والی یہ بندرگاہ چین کا فوجی اڈا بن سکتی ہے۔ سری لنکا کے ایک اہم سرکاری اہلکار نے بتایا کہ انڈین حکام نے کولمبو میں وزارت خارجہ سے اعتراض کیا ہے۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اس چینی جہاز کی فضائی حدود 750 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انڈین سرحد کے اندر کلپکم اور کوڈا نکلم اور دیگر جوہری تحقیقاتی مراکز پر آسانی سے نظر رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یقیناً سری لنکا اور انڈیا کے بیچ میں کافی اچھے مطلب تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ساتھ میں انڈیا چائنا اور سری لنکا کے بھی تعلقات ہیں، کیونکہ لازمی سی بات ہے قرض لیا ہوا ہے تو تعلقات نہ بھی ہوں تو وہ بن جاتے ہیں، ہمارے بھی ہیں ویسے ان سے۔ اچھا، سری لنکا جو ہے اس نے مطلب یعنی پاسٹ میں بھی ایسے جادو کو ہمبن ٹوٹا جانے کی اجازت دی اور یہ بالکل معمول کی بات ہے، لیکن جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں سینٹر فار ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز کے پروفیسر ایس ڈی مونی کی نظر میں یہ کوئی عام سرگرمی نہیں ہے، دس ناٹ آرڈنری تھنگ، وہ بتا رہے ہیں۔ پروفیسر منی کہتے ہیں کہ اس جہاز کی رینج انڈیا کی جنوبی ریاستوں یعنی ساؤتھ جو اسٹیٹس ہیں اور کم از کم آندھرا پردیش کے جوہری پلانٹس پر محیط ہے۔ یہ جہاز 11 سے 17 اگست تک وہاں رہے گا۔ ان دنوں میں بہت سی معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ یہ جہاز کیرالا، تامل ناڈو اور آندھرا پردیش کی بندرگاہوں پر بھی نظر رکھ سکتا ہے، یعنی وہاں کے پورٹس کو یہ دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، انڈیا اور چین کیا کہتے ہیں؟ امبٹوٹا جو پورٹ ہے اس پر چینی جہاز کی موجودگی کے بارے میں پوچھے جانے پر وزارت خارجہ یعنی فورن آفس کے ترجمان ارندم باگچی نے گزشتہ ہفتے کہا کہ ہمیں اگست میں اس جہاز کے امبٹوٹا بندرگاہ پہنچنے کی خبر ملی ہے۔ ملک کی سیکیورٹی کے پیش نظر ہم پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے اور تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ باگچی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک واضح پیغام ہوگا، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس معاملے پر انڈیا کیا اقدامات کر رہا ہے۔ اس دوران چین کے فورن آفس نے بھی رائٹر کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہمیں امید ہے کہ متعلقہ فریق چین کی سمندری تحقیقی سرگرمیوں کو درست انداز میں دیکھیں گے اور جائز سمندری سرگرمیوں میں مداخلت سے گریز کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مطلب ہو کیا سکتا ہے۔ اچھا، کیا سری لنکا جو ہے وہ انڈیا کو مطلب اندھیرے میں رکھ رہا ہے، مطلب کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ڈارک میں رکھ رہا ہے، ڈارکنیس میں رکھ رہا ہے؟ تو چین کے مقابلے میں انڈیا نے سری لنکا کو قرضوں کی صورت میں زیادہ مالی مدد نہیں دی۔ چین اچھا 2019 کے آخر میں سری لنکا کے جو ٹوٹل قرضے تھے وہ 10% سے زیادہ صرف چین کا تھا، یعنی جو ٹوٹل لون لیا گیا تھا اس میں 10% سے زیادہ چین کی طرف سے دیا گیا تھا۔ بہت سے ایکسپرٹس چینی قرضوں کو سری لنکا کی معاشی حالت زار کی ایک اہم وجہ بھی سمجھتے ہیں۔ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے انڈیا نے ادویات اور ایندھن سمیت ہر ممکن مدد فراہم کی۔ سری لنکا نے 4 ارب ڈالر کی مدد ملنے کے بعد ایسا فیصلہ کیوں کیا جو انڈیا کی بجائے چین کے مفاد میں ہے؟ سری لنکا پر پڑتی چین کی گرفت کو اجاگر کرتے ہوئے جے این یو میں سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر مہندر لاما کہتے ہیں کہ سری لنکا اب پوری طرح چین کے شکنجے میں پھنس گیا ہے۔ خیر یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے مجھے تو اس لیے نظر آئی ہے کہ ایک طرف تو اگر ہم چین کو دیکھتے ہیں تو یوکرائن میں نینسی پیلوسی کی موجودگی ہے، وہاں پہ بھی اپنی فوجوں کو انہوں نے ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا ہے، کچھ ایکسرسائزز بھی بارڈرز کے ساتھ چل رہی ہے تائیوان کے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہندوستان مجھے جو چیز لگ رہی ہے کچھ عرصہ پہلے بلکہ کچھ 2 ہفتے پہلے میں نے ایک شو میں غالباً کسی ایکسپرٹ سے پوچھا تھا کہ کیا جو امریکہ ہے وہ ہندوستان کے ذریعے چائنا کو چڑھتا ہے اور یا ہندوستان چڑھاتا ہے چائنا کو؟ تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چائنا بھی
اس کے جواب میں ہندوستان کو، کیونکہ وہاں پہ اگر وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، امریکنز ہندوستان کے ساتھ کوڈ میں ہیں اور بہت ساری اسٹریٹجک پارٹنرشپس میں موجود ہے دونوں کنٹریز، تو یقیناً پھر چائنا جو ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے تھوڑا سا مطلب تھریٹ کیا جائے، اور تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ انریسٹ کریٹ کیا جائے، میں یہ کہوں گا۔ تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب کی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 11 سپٹمبر کو ابھی تقریباً کچھ دن باقی ہے کہ اس جہاز نے کیا کرنا ہے، لیکن کنفرمیشن آ چکی ہے اس کی۔ ہاں، اس کے بدلے میں ہندوستان کیا کرتا ہے، کیونکہ جو نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں ان کے، یا پھر باقی امپورٹنٹس جو اسٹریٹجک امپورٹنس کی جگہ ہیں، لوکیشنز ہیں وہاں پر، تو میرے خیال میں ہندوستان جیسے کہ ان کے فارن آفس کہہ رہا ہے کہ ہم باخبر ہیں ان چیزوں سے، اور ہم مطلب کڑی نگاہ رکھیں گے اس جہاز کے اوپر، کہ یہ کوئی ایسی چیز نہ کر سکے یا کوئی ایسی انفارمیشن۔ اب کیونکہ میں ٹیکنیکل آدمی تو ہوں نہیں کہ سیٹلائٹ، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ 750 کلومیٹر کے ریڈیس میں یہ شاید اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، تو کیا حاصل کر سکتا ہے چائنا، یا کچھ حاصل کیے بغیر بھی صرف یہ اس لیے کیا جائے گا کہ ہندوستان کو تھوڑا سا تنگ کیا جائے، کیونکہ ہندوستان نے کافی ٹف ٹائم دیا ہے چائنا کو، امریکہ کے ساتھ مل کر بھی اور الگ سے بھی۔ تو میرے خیال میں چین کو یہ چیز کھٹک رہی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایل اے سی کے اوپر ابھی تک 2 سال ہو گئے، وہ ہندوستان کو کہتا ہے کہ فوج کو اپنے پیچھے ہٹا دیں، لیکن ان کے جو ٹروپس ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹا رہے ہیں۔ یہ بھی ہے، پھر جو مطلب جو کچھ 2 سال پہلے ہوا اس میں گلوان ویلی میں، وہ سارا کچھ بھی چائنا کو بھی یاد ہے اور یقیناً ہندوستان کو بھی یاد ہے۔ تو لگتا ایسے ہیں کہ امریکہ ورسز چائنا اور ساتھ میں ہندوستان، یہ ایک ٹرائی کا ہے، کیونکہ باقی کنٹریز قریب نہیں ہے، مطلب جاپان چائنا کے تو شاید قریب ہے تھوڑا سا، لیکن ہندوستان سے دور ہے۔ پھر باقی آسٹریلیا ہے، وہ کافی دور دوسرے سائڈ پہ بالکل واقع، امریکہ ایک الگ سائڈ پہ واقع ہے، دور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنے والی ہے کہ اب یہ آگے جا کر کیا تھریٹ کر سکتی ہے ہندوستان کو، یا ہندوستان ان چیزوں سے تھریٹ ہوگا۔ تشویش تو ہے، کنسرنز ہیں ان کے، لیکن کس لیول کے ہیں، اور آگے جا کے اور کیا بڑھ سکتے ہیں جب یہ شپ آ کے یہاں پہ رکے گا اور اپنا یہ 1 ویک کا جو ٹائم ہے وہ مکمل کرے گا۔ اور اس کے بعد کیونکہ سری لنکا کا بارڈر جوڑا ہوا مطلب قریبی واقعہ ہے، آئی ایم ناٹ شور، لیکن غالباً کوئی کنیکٹیوٹی ان کی ہندوستان کے ساتھ ہے، غالباً کوئی خوش راستہ، ویسے جو میں نے میپ دیکھا اس میں تو بالکل ہی چاروں طرف اس کے پانی ہے، لیکن غالباً کوئی نہ کوئی کنیکٹیوٹی ہے۔ لیکن ہندوستان اس کے قریب قریب واقع ملک ہے، اور اس نے یقیناً کافی ہیلپ بھی کی ہے، ابھی جو کرائسس سے سری لنکا نکلا نہیں ہے اس میں، لیکن نہیں کہا جا سکتا کہ اب سری لنکا کی یا تو یہ والی مجبوری ہو سکتی ہے کہ جو چائنا کا قرضہ بہت چڑھا ہوا ہے، تو اب چائنا نے اس کو کہا ہوگا کہ بھائی یہ تو ہم نے آپ کو پیسے دیے ہوئے، تو اس کے بدلے آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں، تو شاید پھر یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یقیناً ہندوستان یہ مسئلہ جو ہے اس کے بعد بھی سری لنکا کے ساتھ اٹھائے گا، اور آئندہ اگر ان کو جو کرائسس، جو میڈیسنز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہندوستان سے جاتی ہیں، تو اس کو بھی ریویو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان فیوچر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے اس ریجن میں، لیکن اس وقت حالات کافی کرٹیکل سچویشن کی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔